ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو ایک گفا میں دیکھنے روز آتی اور جب بھی آتی اپنے بچے کو دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ جب وہ اپنا دودھ اس کو پلانے کی کوشش کرتی تو وہ بچہ دودھ پینے سے انکار کر دیتا۔ اس کی ماں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوتی کہ یہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے اور بنا دودھ پیے یہ کیسے بڑھ رہا ہے۔ اس ماں نے اپنے بچے کو کیوں غار میں چھوڑ دیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے وہ شاہی فرمان تھا۔ وہ شاہی فرمان اس وقت کے فرعون کا تھا۔ فرعون کے دربار کے نجومیوں نے فرعون سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا، اور پھر فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو مار دے گا، کوئی بھی لڑکا زندہ نہ بچنے پائے۔ اس حکم سے چاروں طرف خوف کا ماحول پھیل گیا۔ فرعون کے سپاہی بنی اسرائیل کی بستیوں میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم سے اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں لٹا کر دریا میں چھوڑ دیا اور وہ بچہ پانی میں بہتا ہوا فرعون کے محل پہنچ گیا، اور دوسرے لڑکے کی ماں نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کی ایک غار میں چھپا دیا، اور یہ اتفاقی تھا کہ دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے محل میں پلنے والا بچہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کہلایا، جس کی پرورش ایک راجشاہی ماحول میں ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا جو ایک پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ اللہ کے دشمن فرعون کی سرپرستی میں پلنے والا بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پلنے والا بچہ برائی کی علامت بن کر یاد کیا جاتا ہے، اور جسے دنیا سامری جادوگر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہی سامری تھا جسے اس کی ماں نے قتل ہونے کے ڈر سے ایک غار میں بند کر دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کا قتل کا حکم جاری کر دیا گیا تھا، تو اس کی ماں کو خوف ہوا کہ فرعون کے سپاہی اسے بھی قتل کر دیں گے، لہٰذا اس نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے یہ بہتر سمجھا کہ اسے جنگل کے ایک پہاڑ کی غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا جائے۔ ادھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کی حفاظت اور غذا دینے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی انگلی سامری کے منہ میں ڈال دی تو فوراً انگلی سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت تک سامری کی پرورش کرتے رہے جب تک اس نے دوڑنا نہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ سامری اپنی بستی میں واپس آیا اور لوگوں میں گھل مل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ غار سے آتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی پاؤں کی مٹی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اور وہ مٹی جہاں بھی ڈالتا تھا وہاں معجزے شروع ہو جاتے تھے، اور انہی معجزوں کی وجہ سے وہ جادوگر سامری کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سامری کی کہانی فرعون کے سمندر میں ڈوبنے کے بعد شروع ہوئی۔ جب فرعون کے ڈوب جانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ڈوب جانے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر کو پار کر کے سینا پہاڑ کی طرف چلے گئے تو اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا، اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، جس میں 10 اور راتوں کے اضافے کے ساتھ پوری 40 راتیں کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بڑے نرم دل بھی تھے، اور وہ دوام میں بھی آ جاتے تھے، اور اس کا فائدہ سامری نے اس وقت اٹھایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے، اور ایک رات سامری نے اس قوم کا سارا سونا اور زیور اکٹھا کر کے اسے پگھلا کر گائے کا ایک بچڑا بنانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نالوں کے نیچے کی مٹی بھی اس میں ڈال دی تھی۔ پھر جب بچڑا بن کر تیار ہو گیا تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب بھی اس میں ہوا لگتی تو یہ بچڑا گائے کی آواز نکالتا تھا۔ اس کی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو گمراہ کیا، اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کے اس مکر اور فریب کا شکار ہو گئی۔ پھر سامری نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی ہے، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ سامری کے کہنے پر بنی اسرائیل نے بچڑے کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے اور بچڑے کی عبادت سے روکنے کی بڑی کوشش کی۔ ادھر کوہ طور پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اے موسیٰ، سامری نے تیری قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر ان کو بہت غصہ آیا، اور وہ واپس آئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر غصہ کیا، اور سامری کی طرف بڑھے اور غصے میں پوچھا کہ اے سامری، تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے گھوڑے کی پاؤں کی مٹی بچڑے کو بنانے کے وقت اس میں ڈال دی۔ اس طرح میرے دل نے اس بات کو اچھا سمجھا۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سامری کی پرورش خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوئی
تھی۔ جس وقت اس کی ماں نے اسے غار میں بند کر دیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے روزانہ دودھ پلانے کے لیے آتے تھے تو وہ انہیں بہت اچھی طرح پہچانتا تھا، جبکہ دوسرے لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے۔ سامری کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پر پڑتے ہیں تو وہاں کی مٹی میں ایک ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جس میں زندگی دینے کے اثرات موجود ہوتے ہیں، تو تم وہ مٹی اٹھا لو۔ اور پھر سامری نے وہ مٹی اٹھا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو جو سزا دی اسے قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے، کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے، تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لے گا جس کی تو عبادت کر رہا تھا، ہم اسے جلا کر راکھ بنا کر دریا میں بہا دیں گے۔ پھر وہی ہوا، سامری ایک ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ساری عمر یہی کہتا رہا مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، کیونکہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں تیز بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری اور عبرت کا ایک نمونہ بنا رہا۔ دنیا میں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ مکر و فریب کا طریقہ استعمال کرے گا تو اس کی سزا بھی دنیا اور آخرت میں بہت دردناک ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرے، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کرے۔